مشہور موضوع فضائل و مسائل قربانی کے حوالے سے کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور سامنے حضرات، قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے جس کو ہماری شریعت میں واجب کا درجہ دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے قیام کے ہر سال میں قربانی فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ناغہ نہیں فرمایا۔ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ادا فرماتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور، ایک قربان اپنی امت کے نام پر بھی ذبح فرماتے تھے۔ ایک قیامت تک آنے والی امت کو اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی عطا فرمایا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کا حکم اپنی قیامت تک آنے والی امت کو بھی دیا۔ اللہ کے فضل سے 1446 ہجری میں بھی یہ امت خوش دلی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جانور کی گردن پر چھری چلا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی دولت سے محبت نہیں، ہمیں رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے محبت۔ آج کی حالات میں لوگ اپنے پیسے سے بڑا پیار کرتے ہیں، یعنی ہر طرف پیسے کی ہی حالات ہیں اور لوگ پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور پیسے کے پیچھے لوگ مارے پھر رہے ہیں۔ اور پھر جب بندہ انہی پیسے سے جس سے بندہ محبت کرتا ہے ایک جانور لے اور پھر اس سے محبت کرے، اس سے دل لگی ہو جائے اور پھر بندہ اس کی گردن پر چھری چلا کر رب کی اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جب قربان کرتا ہے تو اس کے اس عمل سے اللہ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ قربانی کے عمل میں انسان کو اپنی نیت کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تو ہر عمل میں ہی نیت ضروری ہے، لیکن اس عمل کو خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات پر خاص طور پر دو اعمال کو ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جس مقام کو میں نے خطبہ میں بھی ذکر کیا، اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میرا وصال، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای، میری حیات۔ اب حیات میں سارے اعمال بھی داخل ہیں، لیکن خاص طور پر حیات اور وصال سے پہلے نماز کو اور قربانی کو ذکر کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے غزوات کو، دیگر اعمال کو ذکر نہیں کیا گیا، خاص طور پر ذکر کیا گیا ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی۔ یعنی یہ دو عمل ہیں جن میں سب سے زیادہ ریا کا خطرہ ہوتا ہے، دکھاوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ان دو مقامات اور دو اعمال کو خاص کیا کہ نماز بھی رب کے لیے ہو، قربانی بھی رب کے لیے ہو۔ بھائی وہ چھوٹا عمل نہیں ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری رب کے حکم پر چل جاتی آپ کے بیٹے کی گردن پر، تو آج ہم تھے کہ ہم اپنے بیٹے قربان کرتے۔ یہ تو گردن پر جو چھری چلی تو وہ بیٹے کی گردن پر چلی، اس نے ہماری جگہ پر اپنی گردن کو پیش کیا۔ آج ہم اس کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر اس جانور کی جگہ پر میری گردن ہوتی تو پھر حال کیا ہوتا۔ اس لیے اس جانور کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے ہمیں نیتوں کا اہتمام کرنا، نہ نیت جانور خریدتے ہوئے دنیا کو دکھانے کی، نہ کھلاتے ہوئے دنیا کو دکھانے کی، نہ ذبح کرتے ہوئے کہ دنیا دیکھنے میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اور نہ پھر گوشت تقسیم کرتے ہوئے نیت بندے کی ایسی ہو
قبولیت پر بندے کو اپنی نیت کی درستگی ضروری ہے. نیت درست ہوگی تو قربانی قبول ہوگی. اگر نیت میں فطور آ گیا تو وہ جانور پر لاکھوں لاکھ لگا کر قربان کرنا بندے کا سارا عمل رائگاں چلا جائے گا. اس لیے قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی. محبوب نے فرمایا میری نماز میری قربانی، ساری اللہ کے لیے. نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے. اب قربانی کو جو خاص کر کے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس میں ہمیں بھی اپنی نیت کا اہتمام کرنا ہے. نیت کا اہتمام کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نیت خالصۃ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی. ہمیں دنیا کو دکھانے کی نیت نہیں کہ فلاں کتنے کا جانور لایا، لاکھ کا، تو میں اب 1,25,000 کا لے کے آؤں. فلاں 2 لاکھ کا لایا، میں اب 3 لاکھ کا لے کے آؤں، اس سے بھی بڑا جانور لے کر آؤں. وہ اتنے کا لے کر آیا، میں اتنے کا. مقابلہ کس سے کر رہا؟ مقابلے کی نیت پر جانور کو قربان کرنا یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت. اس لیے قربانی واجب ہے ادا کرنی، وہ پیسے تھوڑے ہوں یا وہ پیسے زیادہ ہوں. ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر اپنے جانور کو قربان کرنا، نہ یہ کہ ہم نے مقابلے پر جانور کو قربان کرنا. اس لیے نیت کی درستگی اس وقت ہمارے لیے اشد ضروری. قربانی کے معاملہ میں نماز اور سورہ کوثر میں دیکھ لیں فصلی لربک وانحر، یہاں بھی نماز ہے اور قربانی، یہاں بھی نماز اور قربانی کو ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھنی اور قربانی کرنی. اب یہاں بھی دونوں عمل نماز اور قربانی جدا کر کے ذکر کیے. سارے اعمال رب کے لیے ہی ہیں، لیکن ان دونوں میں ریا کا خطرہ زیادہ ہے. اس لیے کئی مقامات پر ان 2 اعمال کو جدا کر کے ذکر کیا گیا، نماز کو اور قربانی کو، کہ نماز اور قربانی خالص صدق نیت درست کر کے رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ادا کرنی چاہیے. قربانی باعث برکت عمل ہے. قربانی کرنے سے سارا سال برکت رہتی. آج کئی جگہوں پر ایک عمل کے لحاظ سے غلطی بھی کی جاتی اور سمجھا جاتا ہے وہ بڑا باعث برکت عمل ہے، حالانکہ وہ عمل اس سے کوئی برکت نہیں پڑتی. یعنی اب کئی دوستوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب جانور کی گردن پر چھری چلائی جاتی وہ جو خون دھار کے ساتھ باہر نکلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم اس دھار والے خون سے اپنے ہاتھ بھر لیتے اور پھر ہم ہر گھر کے دروازے کے پیچھے اس ہاتھ کو لگا کر خون کے نشان لگاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا سال اس خون کے نشان لگانے سے برکت بڑھتی ہے. اب یہ عمل تو کوئی شرعی طور پر جائز ہی نہیں. اب دیکھو یہ جو دھار والا خون نکلتا ہے، یہ خون کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے پلیت ہو جائے، بتاؤ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے. جو دھار کے ساتھ خون نکلتا ہے یعنی وہ پلیت ہے. اب اس کو ہم ہاتھ رکھ کے اپنے گھروں کے دیواروں پر لگائے اور اس نیت پر کہ برکت پڑے گی. نیت برکت اس میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جانور پر گردن پر جب چھری چلاتے ہیں یہ خون گردن سے نکل کر زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتا ہے. یہ برکت ہے. پھر اس کی گردن پر چھری چل گئی، یہ برکت پڑ گئی. اب اس خون میں ہاتھ رکھ کے دیواروں پر لگانے سے کوئی برکت نہیں. اور پھر آج کئی لوگ اپنی ٹرسٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاحی ادارے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ ہمیں پیسے دیں، 25,000 روپے دے دیں ایک بڑے جانور کے حصے کا، 50,000 دے دیں ایک بکرے کا، بس آپ کی قربانی ہو گئی. آپ کی قربانی ہو گئی. اگر کسی نے ان دنوں میں عید کے دنوں میں 50,000 کا بکرا ذبح نہیں کیا، اس نے 5 لاکھ فلاحی کاموں پہ خرچ کر دیا، وہ 5 لاکھ اتنا اس کے لیے خرچ کرنا باعث برکت نہیں بنتا جتنا 50,000 کا بکرا ذبح کرنا باعث برکت بنتا. اس لیے ان فلاحی اداروں کو ان کے تو پیٹ بھرتے نہیں، ان کے تو پیٹ خالی خالی ہے. فلاحی اداروں انہوں نے تو اپنی روزی روٹی کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، فلاحی ادارے بنا کر روزی روٹی کا سلسلہ چل رہا ہے ان کا، اور وہ تو اسی کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 50,000 بکرے کا دے دے، 25,000 بڑے جانور کے حصے کا دے دے، بس آپ کی قربانی ہو گئی.
یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان کہ عید کے دنوں میں جانور کا ذبح کرنا یہ عمل رب کو جتنا پسند ہے اس کے علاوہ کیا گیا عمل رب کو اتنا پسند ہے. جتنا رب جانور کی گردن پر چھری چلانے کو میرا رب ان دنوں میں پسند کرواتا کہ جانور کی گردن پر چھری چلائی جائے, اس کی گردن سے خون نکالا جائے, اس کو ذبح کیا جائے, یہ عمل میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے. اگر کسی نے فلاں ادارے کو پیسے دے دیے اور اس نیت پر دیے کہ میں نے پیسے دے دیا میری قربانی ادا ہو گئی, وہ قربانی کرے نہ کرے, یاد رکھنا قربانی ادا نہیں ہوئی. قربانی ابھی تمہارے سر پہ واجب باقی بچا ہوا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرواتے, اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے, ہاتھوں سے نہیں کرتے تو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرواتے, تاکہ یقین ہوتا کہ جو مجھ پر واجب تھا وہ ادا ہو چکا. اور پھر کئی لوگ آج دوسرے اٹھے, اور یہ جو پہلے والی بات ہے جو میں نے کی ہے, یہ وہ چلا گیا دنیا سے عبدالستار عیدی جیسا شخص, وہ چلا گیا دنیا سے, اس نے یہ سارے فتنے کھڑے کیے تھے. تو قربانی چھوڑو, قربانی کیوں کرتے ہو, یہ پیسے مجھے تو میں زمین بچوں میں لگاتا ہوں. یہ اس کے فتنے کھڑے کیے ہوئے سارے کے سارے. اس نے کہا تھا کہ یہ آج لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں, چھوڑے حج کو پیسے ہمیں دے, ہم فلائی کاموں میں پیسوں کو خرچ کریں. اور وہ تو کہتے ہوئے مرا گا, کہتا میں جنت نہیں جانا چاہتا, میں جہنم جانا چاہتا ہوں کہ وہاں دکھی لوگوں کی خدمت کروں گا. مقدر ہی تیرا یہی ہے تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے تیرے ساتھ. یعنی یہ حالت ہے اس وقت قوم کی بے شعور ہونے کی, اور یہ حالت ہے ہماری لبرل ہونے کی اور سیکولر ہونے کی, یہ حالت ہو گئی ہے. اور پھر کئی لوگ قربانی نہ کر کے پیسے ٹرسٹ اور پھر کئی لوگ اتنے نرم دل بن رہے ہیں, نہیں نہیں ہمیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, جانور کی گردن پر چھری چلے ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم سے برداشت, ہم بڑے نرم دل اور نازک پسند ہے, نازک مزاج لوگ ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا, تکلیف ہوتی ہے کہ جانور کی گردن پر چھری چلے اور وہ ذبح ہو جائے. بتاؤ تم زیادہ نازک اور نرم دل ہو یا کائنات میں سب سے زیادہ نرم دل اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا فرمایا. سرکار سے زیادہ بھی کسی کا دل نرم ہے, اور سرکار کے دل کی کیفیت اور سرکار کی امت سے محبت اور سرکار کے دل کی نرمی کو دیکھنا ہو تو سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے دیکھ لو. اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ نے محبوب کو ایمان والوں پر رؤوف رحیم بنایا ہے. ملتان میں بھی امتی کو کانٹا چبھے تو تکلیف مدینے میں ہوتی ہے. یہ نرم دل ہے محبوب. اور آج ہم کہیں کہ نہیں ہم بڑے نرم دل پلائٹ بندے ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے, اسے دیکھتے ہوئے کہ ہماری وجہ سے جانور قربان ہو جائے. یہ جو ڈیلی ہزاروں لاکھوں سینکڑوں مرغیاں کٹ رہی ہیں ادھر تکلیف نہیں ہوتی, کوئی گوشت کی دعوت کر دے تو ادھر تکلیف نہیں ہوتی, کوئی تمہیں گوشت کھلا دے تب تکلیف نہیں. سارا سال جو گوشت کھاتے ہو وہ بھی جانور کٹتے ہیں تو گوشت کھاتے ہو. سیدھا بتاؤ کہ تکلیف کس چیز سے ہے, درد کس چیز کا ہے. درد تمہیں آج یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے, جانور تو زیادہ سر ذبح ہوتے ہیں, اور تم کیا ساری زندگی تم نے گوشت نہیں کھایا. جو گوشت کھایا کہ حرام طریقے سے کھایا, وہ گردن پر چھری چلتی ہے حلال طریقے سے وہ ذبح ہوتا تو تم گوشت کھاتے ہو. بتاؤ تکلیف کس چیز کی ہے. تو اصل تکلیف ہے محبوب کی سنت کو ادا کرنے میں. اس قربانی جیسے کام کو روکے, کیوں قوم قربانی کرتی, اس سے پیچھے ہٹے. اللہ کا فضل ہے محبوب کی سنت کو ادا کرنے میں آج بھی یہ امت نہ پیسے کو دیکھتی, نہ لبرل لوگوں کو دیکھتی, نہ سیکولر لوگوں کو دیکھتی. ہر سال سرکار کی سنت کو ادا کرتے ہوئے لاکھوں جانوروں کی قربانی کر کے رب کی بارگاہ میں نذرانے پیش. سبحان اللہ. اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. اب دیکھو نا ادھر مینا کے میدان میں بخاری شریف کے اندر نبی علیہ السلام جب ہاتھ میں چھری لے کر جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے تو ایک تو اونٹ نہیں تھے, 63 اونٹ سرکار نے ذبح فرمائے تھے مینا کے میدان میں. 63 اونٹ. اور بخاری کے لفظ ہے فتفقنا یستریفنا الیہ, جب جانوروں نے اونٹوں میں سرکار کے ہاتھ میں چھری دیکھی تو اونٹوں نے دوڑ لگائی, سرکار سے نہیں بھاگے, سرکار کی طرف بھاگے, الیہ محبوب کی طرف دوڑ لگائی.
ہر جانور اپنی گردن ایک دوسرے سے آگے کر کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا. ہر اونٹ کی خواہش تھی کہ سب سے پہلے میری گردن پر چھری چلے, میری گردن پر چھری چلے, پہلے میری گردن کٹے, پہلے میری گردن کٹے. اب کیا اونٹ جانتے نہیں تھے کہ یہ جو چھری ہے اس نے ہماری گردن کاٹ دی اور ہم نے مر جانا, اور سرکار سے بھی کوئی بڑھ کر ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے نا, نرم دل والا. سرکار کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, اور اللہ نے محبوب کو تمام مخلوقوں کا نبی بنا کر بھیجا. وہ صرف ہمارے نبی نہیں, ان اونٹوں کے بھی نبی تھے, ان اونٹوں کے بھی نبی تھے جن کی گردن پر محبوب نے چھری چلائی. اب دیکھو نا, آج آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد کہ محلے میں جانور کٹ رہے ہوں گے, جانور ذبح ہو رہے ہوں گے, تو قصائی کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی, اسے کہے گا یہ جانور کھڑا ہے اس سے ذبح کر. وہ کہے گا ایسے تم نے مجھے فرمانا, پہلے اس کو پکڑو, رسے باندھو, مضبوطی سے پکڑو, پھر چھری تیز کرو, پھر اس کی گردن پر چھری چلے, اس کی گردن کٹے, ایسے میں کیسے اس کو ذبح کر دوں. دیکھو نا, چھری لوہے کی جو گردن کاٹتی, ادھر قصاب کے ہاتھ میں, اور ادھر 14 صدیاں پہلے کی وہ بھی لوہے کی چھری, لیکن ہاتھ میرے محبوب کا تھا. ادھر کسی اونٹ کو باندھنا نہیں پڑا, پکڑنا نہیں پڑا. تو پھر ہم کہتے ہیں چھری وہ بھی لوہے کی, وہ بھی گردن کاٹتی, چھری یہ بھی لوہے کی, یہ بھی گردن کاٹتی. تو فرق کس کا؟ فرق کیا ہے؟ ہاتھ کا. یہ ہے قصاب کا ہاتھ, وہ تھا آمینہ کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جانور کہتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھوں سے جب ذبح کیا جائے تو جان دینے کا بھی لطف عطا فرما دیتا ہے. یعنی یہ جانوروں کی محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. عبرت کرتا ہے, درد بڑا ہوتا ہے, تکلیف بڑی ہوتی ہے, ہمارا دل نہیں مانتا ہم جانور کو قربان کریں اور اسے قربان ہوتا دیکھیں. تو تکلیف اصل تمہیں قربانی اور سرکار کی سنت سے ہے. تمہیں تکلیف جانور کے درد کی نہیں ہے. سارا سال گوشت کرتے اس وقت کو تکلیف نہیں ہوتی, قربانی کے موقع پر آ کر تمہیں تکلیف کھڑی ہو جاتی. اس لیے اللہ کا فضل ہے کہ امت قربانی کرتی بھی آ رہی ہے اور قیامت تک کرتی بھی رہے گی. نبی اسلام نے واضح فرمایا, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, ابو نے فرمایا کہ وقت آئے گا جب میری امت قربانی کو بھی نہیں جانے گی کہ قربانی کیا ہے, قربانی کو بھی نہیں جانے گی. وہ قرب قیامت کے حالات ہوں گے, لیکن ابھی تو وہ حالات ہیں. ابھی تو یہ امت قربانی کو جانتی, اور ہر سال جو کوئی شوق سے یہ امت قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرتی. اب قربانی کس پر واجب ہے, اس مسئلے کو ہم نے ذرا توجہ سے سننا اور سمجھنا. قربانی کس پر واجب ہے؟ آسان سے لفظوں میں یہ ہے, قربانی کا نصاب زکات والا نہیں. کوئی بتا کہ مجھ پر زکات فرض ہوگی تو مجھ پر قربانی واجب ہوگی, مجھ پر تو زکات ہی نہیں تو مجھ پر قربانی بھی نہیں. قربانی کا نصاب زکات والا نہیں, قربانی کا نصاب فطرانے والا ہے. جس پر فطرانہ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. یہ ذہن میں رکھنا, قربانی کا نظام فطرانے والا, جس پر فطرانہ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے. آسان سے لفظوں میں فطرانہ کس پر واجب ہوتا ہے تو پھر قربانی کس پر واجب ہے؟ شرعی حکم یہ ہے, جو شخص 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو, یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو, حاجت کے سوا, حاجت کے سوا کیا چیزیں اس کو ذکر کرتا ہوں, حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو تو وہ غنی ہے, اس پر قربانی واجب ہے. حاجت کے سوا. اب حاجت سے مراد کیا؟ حاجت سے مراد کیا؟ رہنے کا مکان, خانہ داری کا ساز و سامان جو ہمارے گھر میں خانہ داری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سواری کے جانور, کچھ جانور ہوتے ہیں جو سواری کے نہیں ہوتے, سواری کے جانور, یا اب سواری کے لیے جانور استعمال نہیں ہوتے تو یہ گاڑیاں اور یہ موٹر سائیکل, یہ حاجت ہے. اور خاتم اور پہننے کے کپڑے, ان کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہے. اس کے سوا جو چیزیں ہوں وہ حاجت سے زائد ہے. مثال کے طور پر
ہم گھر میں رہتے ہیں 4 لوگ، ہمیں بستر کتنے چاہیے؟ 4۔ ہم نے 10 بستر بنا کر رکھے، وہ جو 6 بستر ہے وہ حاجت کے سوا ہے، وہ جو 6 بستر ہے وہ حاجت کے، یہ مثال دے رہا ہوں، ایسے کئی چیزیں آپ نے گھر میں جا کے دیکھتے۔ ہمارے گھروں میں اکثر ڈنر سیٹ پڑے ہوتے ہیں برتنوں، پڑتے ہی ضرور، وہ ایک ماربل کا ڈنر سیٹ ہوتا ہے، وہ تو کوئی نکالتا ہی نہیں ہے گھروں میں کہ ٹوٹ جائے گی، بچے توڑ دیں گے۔ اب وہ آتا کتنے گا؟ وہ 40-50 ہزار کا ایک ڈنر سیٹ آتا ہے، اب اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا، پلاسٹک کے برتن استعمال ہوتے حاجت کے سوا۔ ایسے کئی چیزیں حاجت کے سوا گھر میں پڑی، اب یہ چیزیں آپ نے جا کے گنتی کر دی، گھر جا کے گنتی کریں کہ کتنی چیزیں میری حاجت کے سوا ہیں، پھر ان کے پیسے جمع کریں، پھر دیکھیں 52.5 تولے چاندی تک وہ پیسے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ 52.5 تولے چاندی تقریباً 3300-3400 روپے تولہ چاندی، تو 52.5 تولے چاندی کے پیسے آپ نے لگانے، 1.5 لاکھ سے اوپر پیسے بنے گے۔ تو آپ نے دیکھنا ساری چیزیں اکٹھی کر کے کیا 1.5 لاکھ سے اوپر وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتے؟ اگر پہنچتے ہیں تو پھر آپ پر قربانی واجب، ہیلا مارنا نہیں چاہیے، آپ نہیں چرانی، واجب ہے تو واجب ہے، پھر کرنی میں نے قربانی۔ آج کئی لوگ اس حالت میں آ کے ہیلے والے تراشنے لگ جاتے۔ میں کہہ رہا ہوں ابھی عید کی چھٹیاں ہو گئی اور عید پہ چھٹیاں جو ہونے والی، ابھی دیکھنا مری کے رستے بند ہو جائیں گے سارے۔ ادھر میں لوگ چھٹیاں منانے گئے ہیں پہاڑی علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں، اور قربانی کی باری ہے تو حالات خراب ہو جاتے، سیر کی باری ہے تو سارے حالات ٹھیک ہو جاتے۔ ہم نے حساب لگانا، اب دیکھو ہم میں سے سب نے ہی فطرانہ دیا، اس وقت سوچا تھا مجھ پر فطرانہ واجب بھی ہے کہ نہیں؟ کسی نے سوچا کہ مجھ پر فطرانہ واجب بھی ہے یا نہیں؟ کہ میں پہلے گھر کی سارے سازو سامان کا حساب تو لگاؤں، فطرانے کو دیکھوں واجب بنتا ہے مجھ پر یا نہیں بنتا۔ اس وقت تو بڑی خوشی خوشی فطرانہ دیا تھا 250 روپے، حالانکہ اس 250 کا بھی شریعت نے بوجھ نہیں ڈالا تھا، شریعت نے بوجھ نہیں، شریعت نے تو کہا تھا حساب لگاؤ، اگر واجب ہے تو پھر ادا کرو، واجب نہیں تو پھر نہیں دینا تمہیں چھٹی۔ اب اس وقت تو ہم نے نہیں سوچا، اور آپ قربانی کی باری آ جائے تو ہمارے سامنے لاکھ ہیلے بانے کھڑے ہو جاتے، پتہ نہیں بنتی ہے نہیں بنتی، پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں وہ ہے، بولا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ ہیلے نہ تراشو، قربانی کرو، دیکھو میرا رب رزق میں کیسے برکت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر قربانی کے لحاظ سے بکرا جب خریدا جاتا، ہمارے کئی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ منہ کھول کھول کے دیکھتے جانور کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا نہیں ٹوٹے ہوئے، اور گائے خریدی جائے تو بیل خریدا جائے تو اس کے بھی دانت کھول کے دیکھے جاتے ہیں کہ 2 دانت ہے 4 دانت ہے۔ شریعت کے اندر 2-4 دانت ہونا اس کی کوئی قید نہیں، شریعت میں اس کی عمر کا پورا ہونا ضروری، عمر کا پورا ہونا ضروری، بکرا ہو یا بکری ہو اس کی عمر 1 سال پوری ہونا ضروری، 1 سال، 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی ادا نہیں۔ گائے ہو بھینس ہو یا بیل ہو اس کی عمر کا 2 سال ہونا ضروری، اس کی عمر کا 2 سال ہونا پورا ضروری۔ اور اس پر بھی کئی لوگ آج فتنے کھڑے کر رہے ہیں، جی وہ ہندو تو گائے کی قربانی نہیں کرنے دیتے، اور آج کئی ہیں وہ کٹے کی قربانی نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں جی کٹے کی قربانی جائز نہیں۔ وہ کل ہندوؤں کو انہوں نے فتوے دیے تھے جو آج کٹے سے منع کرتے، انہوں نے فتوے دیے تھے ہندوؤں کو کہ نہیں جی قربانی، ہم کہتے ہیں کہ قربانی گائے کی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ہندو کی دل آزاری ہوتی۔ ہمارے اہل سنت کے فتوے نہیں، دوسروں کے فتوے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتوے آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، اور آج وہ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں اور بھینس کی قربانی جائز نہیں۔ شرعی طور پر کوئی منع نہیں، گائے ہو بیل ہو بھینس ہو یا کٹا ہو، اس میں کوئی منع نہیں، ان کی نسل ایک ہی ہے، صرف رنگ کا فرق، نسل ایک ہی ہے، رنگ کا فرق۔ اب میں اور مثالیں دینا نہیں چاہتا ورنہ صرف نسل ایک ہی ہے، رنگ کا فرق ہے،
اور اس کو جوابیس کہا جاتا ہے، بھینس کو عربی میں جوابیس کے لفظ ہیں، اور یہ باقاعدہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی حکم فرمایا بھینس کی قربانی کرنے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور بھائی ناجائز ہوتا تو ہمارے ممبروں سے کم کی سطح بلند ہو گئی ہوتی، یہ ان کو بولنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی جو بول رہے ہو۔ تو اپنی فکر کرو، ہماری قربانیوں کی فکر نہ کرو، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کس چیز کو قربان کروانا، ورنہ ہم منہ کھولیں گے تو تم نے پریشان ہو جانا ہے کہ تمہارے بڑوں نے تو فتوے دیے تھے کہ کسی کو بکرا نہ ملے، کچھ نہ ملے تو مرغی کی قربانی بھی کر سکتا، اور انڈے کی قربانی کا حکم بھی تمہارے بڑوں نے فتوے دیے ہوئے، ورنہ پھر ہمارے منہ کھولے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنی قربانیوں کی فکر کرو، اہل سنت کی قربانیوں کی فکر نہ کرو۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے قوم کو مسئلہ کیا سمجھانا اور کیا بتانا، اس لیے نسل ایک ہے، صرف رنگ کا فرق ہے، یہ کالی ہے اس کے رنگ دوسرے ہوتے ہیں، اس لیے فرق کوئی نہیں ہے، چاہے بھینس ہو، چاہے بھینسا ہو، چاہے بیل ہو، چاہے گائے ہو، اور چاہے بکرا ہو چاہے دبا ہو، ان ساروں کی قربانی کرنا اور پھر اونٹ کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ ایک شخص کا بیان میں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ اونٹ کی قربانی میں 10 حصے ہوتے ہیں، تو اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرنی، اگر 10 حصے ہوتے تو یہ ممبر ہمارے پاس موجود ہے، ہم کب سے آپ کو کہہ چکے ہوتے کہ اونٹ کے 10 حصے ہوتے ہیں۔ اس نے صرف اونٹ کے قد کو دیکھا، بے حیاؤ قد کو نہیں دیکھا جاتا، شریعت کو دیکھا جاتا۔ اونٹ کے بھی 7 حصے ہیں، گائے کے بھی 7 حصے، 10 حصے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے قد کو دیکھ کر فیصلے کیے، ہم نے قد کو نہیں شریعت کو دیکھ کر فیصلے کیے ہوئے۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے نور کی